اب میں پڑھوں ساتھ؟ جی شاباش، آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالسند المتصل منا الى الامام محمد بن عیسیٰ بن سورة ترمذی قال باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن القمة والاسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وابو بكر وعمر وفي الباب عن ابي هريرة وانس وابن عمر وابي مالك الاشعري وابي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح شاباش، ماشاء اللہ۔ والعمل والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وليه وعامة الفقهاء والعلماء وبه قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يحوي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر وشعيب بن الأرناؤوط قبل رقم باب منه. شاباش، دیکھو یہ باب ہے، باب ما جاء فی التکبیر عند الرکوع والسجود، کہ رکوع اور سجدے کے وقت تکبیر کہنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یکبر تکبیر کہتے تھے فی کل خفض و رفع، ہر اٹھک بیٹھک میں۔ خفض کا مطلب ہوتا ہے نیچے جاتے ہوئے، اور رف کا مطلب ہوتا ہے اوپر جاتے ہوئے، وہ قیام، اور ہر قیام میں، قعود میں، بیٹھنے کے وقت، وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھی تکبیریں کہتے تھے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ فی الباب، اس موضوع کی حدیث حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس ابن عمر، ابو مالک الاشعری، حضرت ابو موسیٰ عمران بن حسین، وائل بن حجر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایات ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث عبداللہ ابن مسعود حدیث حسن صحیح، یعنی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ساتھ انہوں نے فرمایا والعمل علیہ، کہ عمل اسی پر ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا، جس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ میں، اور بعد کے تابعین، اور اسی پر عام فقہا اور علماء ہیں۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یکبر، تکبیر کہتے تھے وہو یہوی، اس حال میں جب آپ جھکتے تھے، یعنی جب آپ سجدے کے لیے جھکتے تھے، یعنی تو اس وقت آپ تکبیر کہتے تھے۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی اہل علم کا قول ہے کہ یکبر الرجل، کہ آدمی تکبیر کہے گا کس حال میں، وہ ہوا یہوی، جب وہ جھک رہا ہو رکوع اور سجدے کے لیے، یعنی جیسے ہی وہ رکوع اور سجدے کے لیے جانے لگے تو اس وقت وہ تکبیر کیا کرے گا، کہے گا۔ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ نماز میں تکبیریں کہنی ہے، ان تکبیروں کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالیہ، یعنی وہ تکبیرات جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے کہی جاتی ہیں، اور اسی کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ہر اٹھک بیٹھک میں، ہر حرکت میں تکبیر کہیں گے، سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے اس وقت سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کہیں گے، باقی تمام انتقالات میں تکبیرات کہیں گے۔ اب یہ تکبیرات ائمہ ثلاثہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو چھوڑ کر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول وجوب کا ہے، ایک قول سنت کا بھی ہے، ایک قول وجوب کا بھی ہے، لیکن ان کے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ فتویٰ سنت کے قول پر ہے۔ دراصل یہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کا صرف اس میں عمل ہے، اور کوئی اس میں کوئی امر یا کوئی وجوب ایسا قول نہیں ہے کہ تکبیرات ضرور کہنی ہے، تو اس لیے آپ کی اس عمل سے اس کی سنیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات ان تکبیرات کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ تکبیرات کب کہنے ہیں، یہ تکبیرات انتقال کے لیے، تو لہٰذا جب انسان منتقل ہو رہا ہو تو تکبیر کہنی ہے، منتقل ہونے کے بعد تکبیر نہیں کہنی۔ مثلا جیسے رکوع کو جا رہے ہیں نا، تو رکوع کو جیسی جانا شروع ہو جائے تو تکبیر کہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ رکوع میں چلے گئے پھر وہاں تکبیر کہیں، یا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں رکوع سے سجدے سے اٹھ گئے پھر تکبیر کہیں، یا سجدے میں چلے گئے تو ادھر ہی تکبیر کہیں، تو ایسا نہیں ہے۔
بعض ائمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ تکبیر بعد میں کہتے ہیں، پہلے چلے جاتے ہیں پھر تکبیر کہتے ہیں، تاکہ وہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ امام سے آگے نہ جائے۔ تو یہ ایک قسم کا گویا کہ انہوں نے تدبیر نکالی ہے امام سے آگے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ آگے نہ چلے جائیں۔ لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ جو ہے نا یعنی اس طرح سے نہ کرے، بلکہ جاتے ہوئے تکبیر کہیں، کیونکہ تکبیرات انتقال ہے۔ جب ایک مرتبہ بندہ منتقل ہو گیا پھر تکبیر کا فائدہ کیا؟ تو لہذا تکبیر اور انتقال یہ ساتھ ساتھ ہوں گے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی پڑھیں آگے۔ بعض شرح نے یہ ایک بات لکھی ہے کہ اگر امام بوڑھا ہے، وہ اصل میں کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ امام تکبیر تو کہہ دیتا ہے، لیکن خود جاتے ہوئے دیر لگا لیتا ہے، ادھر مقتدی جو ہوتے ہیں وہ بڑے چست ہوتے ہیں، وہ پہلے چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پھر امام اس طرح سے کر لے، وہ تکبیر بھی بعد میں کہے، تاکہ وہ جو اس کو اس کے بعد جو اس کو ٹائم لگتا ہے اس رکن تک جانے میں، تو وہ ٹائم پہلے لگا لے پھر تکبیر کہے، تو وہ اس رکن میں جا چکا ہوگا، پھر پیچھے مقتدی آ جائیں گے۔ لیکن اگر امام چستی اختیار کر رہا ہے، اس کے بدن میں چستی ہے، وہ زیادہ عمر اس کی نہیں ہے، تو پھر وہ انتقال کے ساتھ ساتھ تکبیر کہیں۔ جی آگے پڑھیں۔ باب رفع اليدين عند الركوع وبه قال حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. قال أبو عيسى حدثنا فضل بن صباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي سعيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وأمير الليثي رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن زبير وغيرهم من التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول عبد الله بن المبارك وشافعي وأحمد وإسحاق. قال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. قال حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال ففي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن. وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله عن عبد الله بن المبارك قال وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال كان مالك بن أنس يرفع اليدين في الصلاة. وقال يحيى حدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة. وسمعت الجارود معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون ونذر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. وفي نسخة علامة أحمد محمد شاكر قبل رقم باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. شاباش، یہ بہت یہ احمد محمد شاکر کا جو آخری والا ہے یہ خاص طور پر ذہن میں رکھنا۔ تو یہ باب ہے باب رفع الیدین عند الرکوع، کہ یہ باب ہے کہ رکوع کے وقت ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں رکوع کو جاتے ہوئے۔ جی یہ پتہ نہیں میرے ہاں آہستہ آہستہ آتا ہے۔ جی
تو یہ حدیث، اس باب میں جو حدیث ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ سالم روایت کرتے ہیں وہ حضرت ابن عمر سے. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ رأیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز شروع کرتے، یرفع یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، یرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی منکبیہ، یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے برابر کرتے. وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے یعنی پھر بھی ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو پھر بھی. وزاد ابن عمر، اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ یعنی ابن عمر کی، ابن ابی عمر کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ وَكَانَ لَا يَرْفُعُ بَيْنَ سَجْدَتَيْن، کہ دو سجدوں کے درمیان آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو ان کی حدیث میں یہ بھی ایک اضافہ ہے. آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس کی دوسری سند ذکر کر رہے ہیں کہ حدثنا سفیان بن عیینہ حدثنا زوری بہذا الاسناد نحو حدیث ابن ابی عمر. اب اس کے بعد وفی الباب کی طرف آ جائیں تو امام ترمذی وفی الباب میں حضرت عمر کی، حضرت علی کی، وائل بن حجر کی، مالک بن حویرث کی، حضرت انس کی، حضرت ابو ہریرہ کی، ابو حمید ساعدی کی، ابی اسید کی، سال بن سعد کی، محمد بن مسلمہ کی، ابو قتادہ کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، حضرت جابر اور عمر لیسی کی، تقریباً 13-14 صحابہ بنتے ہیں. فرمائیں اس موضوع سے متعلق ان کی احادیث ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا. اب اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح و بحاذا یقول بعض اہل العلم، یہ لفظ بھی خاص طور پر ذہن میں رکھنا کہ یہ بعض اہل علم کا مذہب ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسے ابن عمر، جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، اور ابن عباس، عبداللہ بن زبیر وغیرہ کا، وہ من التابعین، اور تابعین میں سے من التابعین حسن بصری، عطا، طاؤس، مجاہد، نافع، سالم بن عبداللہ، سعید بن جبیر رحمہم اللہ، وہ بھی یقول عبد اللہ مبارک و شافی احمد اسحاق، ان سب کا مذہب ہے. اب عبداللہ بن مبارک کا ایک قول نقل کر رہے ہیں امام ترمذی کہ قد ثبت حدیث من یرفع، کہ جو رفع دین والے ان کی حدیث ثابت ہے. وذکر حدیث زہری عن سالم عن ابی، پھر انہوں نے یہ والی حدیث ذکر کر دی جو اوپر آئی تھی. ولم یثبت حدیث ابن مسعود، ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر پہلی بار میں. تو ابن مبارک گویا کہ یہ فرماتے ہیں کہ رفع دین والوں کی حدیث ثابت ہے اور عدم رفع والوں کی حدیث ثابت نہیں ہے. آگے امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے اس قول کی سند دے دی ہے، چونکہ وہ محدثین کوئی بات بھی بغیر سند کے ذکر نہیں کرتے، تو اس لیے آگے انہوں نے اس کی کیا دے دی ہے، سند دے دی ہے کہ حدثنا بذالک احمد بن العاملی و ابن زماہ سفیان بن عبد الملک عن عبداللہ ابن عمر، اس کو انہوں نے کیا کر دیا، ذکر کر دیا. اب دوسری حدیث وہ ان القمہ، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز نہ پڑھاؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فصلى، تو انہوں نے نماز پڑھائی. فلم يرفع يديه الا في اول مرة، تو انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر صرف پہلی بار میں، صرف پہلی بار میں ہاتھ اٹھائے پھر نہیں اٹھائے. اب امام ترمذی کہتے ہیں وفی الباب عن ابن عازب، کہ اس باب میں حضرت براء بن عازب سے روایت ہے. قال ابو عیسیٰ، ساتھ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، اور یہی وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم. غیر واحد کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کثیر من اہل العلم، کہ یہ بہت سارے اہل علم کا قول ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کا، اور یہی سفیان اور اہل کوفہ کا مذہب ہے. تو سب سے پہلی بات اس پورے باب میں جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ رفع دین بھی صحابہ اور تابعین کا مذہب ہے، اور جو تو یہ جو رفع دین ہے وہ بھی ان کا مذہب ہے، اور عدم رفع جو ہے وہ بھی ان کا مذہب ہے. گویا کہ دونوں صحابہ اور تابعین کے دونوں مذہب ہے. پہلی بات تو یہ امام ترمذی کے قول کے مطابق، بلکہ امام ترمذی نے رفع دین والوں کے ساتھ بعض اہل علم کا، اور عدم رفع والوں کے ساتھ کیا کہا، غیر واحد من اہل. کا متفرد ہے، جبکہ یہ صحابہ اور تابعین کا بھی یہی مذہب ہے. یہ تو ایک اوورال ایک اجماعی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب آپ آ جائیں اس مسئلے کی حیثیت کی طرف
تو دیکھو اس مسئلے میں بنیادی طور پر دونوں طرف سے ایک ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، لیکن حدیث پر جانے سے پہلے آپ مذاہب دیکھیں۔ مالکیہ اور احناف، ان کا مذہب یہ ہے کہ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کریں گے، باقی نماز میں کسی جگہ بھی رفع یدین نہیں کریں گے۔ یہ مالکیہ اور احناف، اس کو ہمارے بعض اساتذہ کہتے تھے دو بڑے امام، تو دو بڑے امام یہ کہتے ہیں، یہ سینئر ہے نا، امام صاحب اور امام مالک۔ جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رفع یدین سنت ہے، پہلی تکبیر کے علاوہ بھی۔ وہ کون سی جگہوں پر؟ تین جگہوں پر: ایک رکوع کو جاتے ہوئے، دوسرا رکوع سے اٹھتے ہوئے، ہر رکعت میں رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے نہیں، صرف تیسری رکعت کے لیے جب بندہ اٹھے گا تو ہاتھ اٹھائے گا، تو ہر رکعت میں رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے تیسری رکعت میں جب انسان اٹھے گا تو اس وقت بھی رفع یدین کرے گا۔ یہ دو چھوٹے امام یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے، اور تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ شہروں میں سے کن کن شہروں میں رفع یدین ہوتا تھا، کن کن میں نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بات نقل کی گئی ہے کہ دو شہر ایسے تھے جس میں تقریباً عدم رفع تھا۔ تقریباً کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک آدھ تو کرتا ہوگا، لیکن اس کی غالب اکثریت اس کی مساجد میں رفع یدین نہیں ہوتا تھا۔ ایک کوفہ شہر اور ایک مدینہ شہر۔ مدینہ میں بھی عدم رفع ہوتا تھا، اسی لیے امام مالک کا مذہب عدم رفع کا ہے، کیونکہ امام مالک کے اصولوں میں سے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور آپ نے سنی ہوگی اپنے اساتذہ سے یہ بات، کہ امام مالک کے ہاں بسا اوقات مدینہ والوں کا عمل مرفوع حدیث سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک مدینہ والوں کا کسی بات پر عمل ہوتا تھا اور ادھر ایک حدیث آ رہی ہوتی تھی، تو امام صاحب بسا اوقات اہل مدینہ کا عمل لے لیتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس مرفوع حدیث میں یا تو منسوخ ہے، یا وہ معمول بیاہ نہیں ہے، یعنی اس پر عمل نہیں ہے، یا اس کا کوئی اور مفہوم ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے مدینہ والے اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ مدینہ میں تو امام مالک کے زمانے میں وہ فرماتے تھے یہ سارے صحابہ کی نسلیں ہیں، کسی کا پر دادا صاحب بھی تھا، کسی کا دادا صاحب بھی تھا، کسی کا نانا صاحب بھی تھا، کسی کا پر نانا صاحب بھی تھا، تو ظاہر ہے اپنے دادا پر دادا کی باتیں تو انسان کو یا ان کا عمل انسان کو ازبر ہوتا ہے، پھر بالخصوص جب وہ اتنے بڑے لوگ ہوں، تو اس لیے ان کے یہاں عمل آل مدینہ، مدینہ والوں کا عمل یہ حجت ہے، اور ان کا اجماع یا ان کا یہ تو ان کے یہاں مستقل ایک اصول ہے، تو کہ مدینہ میرا فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ کسی جگہ میں نے پڑھا ہے، مجھے اب اس قول کا وہ یاد نہیں ہے، اس کا جو ماخذ ہے وہ یاد نہیں ہے، لیکن کچھ سنا ہے بعض معتبر علماء سے کہ وہ فرماتے ہیں میں رفع یدین کو نہیں جانتا، واللہ عالم اس طرح کا ان کا ہے کوئی امام مالک کا، لیکن بہرحال امام مالک کا مذہب کو ہے کہ یہ ہے۔ اب اگر آپ ان دونوں کے دلائل دیکھیں تو بنیادی طور پر ایک ہی کی حدیث دونوں کی دلیل ہے، باقی تو اس کی تائید کے لیے آتے ہیں۔ جو رفع دین والے ہیں وہ بنیادی طور پر عبداللہ بن عمر کی حدیث لیتے ہیں، جو ادھر بھی آ رہی ہے اور بخاری میں بھی آ رہی ہے، بخاری شریف میں وہ آ رہی ہے، امام بخاری نے اس کو لیا ہے، یعنی وہ اتنی صحیح حدیث ہے کہ امام بخاری تک اس کو لے رہے۔ ظاہر ہے بخاری شریف میں کسی حدیث کا آنا گویا کہ وہ اس پر آنکھیں بند کر کے اس کو لیا جا سکتا ہے، تو عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے وہ بخاری شریف میں آ رہی ہے اور حدیث کی تمام کتابوں میں آ رہی ہے، جبکہ جو احناف کی حدیث ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، تو وہ گویا کہ وہ ترمذی میں آ رہی ہے، ابو داؤد میں آ رہی ہے اور کتابوں میں آ رہی ہے، لیکن یہ بخاری میں نہیں آ رہی، تو یہ گویا کہ احناف کی جو ہے نا یہ حدیث ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ان دونوں کا موازنہ کرنا ہے، لیکن ان دونوں کو موازنہ کرنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ رفع دین والوں کی احادیث زیادہ ہیں یا عدم رفع والوں کی۔ اگر ہم امام ترمیزی کا دیکھیں، امام ترمیزی نے عبداللہ بن عمر کی حدیث تو ذکر کی، اس کے بعد کتنے کوئی 13-14 کے قریب صحابہ کا ذکر کر دیا کہ وہ سارے ان سے رفع دین کی احادیث ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک محدث گزرے علامہ عراقی، وہ کہتے ہیں رفع دین کی احادیث 50 صحابہ سے مروی ہے۔ رفع دین کی احادیث کتنے صحابہ سے مروی ہے؟ تقریباً 50 صحابہ سے رفع دین کی احادیث مروی ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 50 میں بہت مبالغہ ہے، تو انہوں نے اس پہ تحقیق کی تو ان کا اندازہ یہ کہ 15 کے آس پاس ہے، ادھر بھی 14-15 ہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ 15 کے آس پاس جو ہے نا وہ گئے کہ ان کی احادیث مروی ہے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی رفع دین کی احادیث ذکر کرتے ہیں یا کہتے ہیں ان صحابہ سے رفع دین کی حدیث مروی ہے، وہ مطلق رفع کی حدیث ہے۔ مطلق رفع کا مطلب ہوتا ہے کہ خواہ اس میں تکبیر تحریمہ کا صرف ذکر ہے، یا صرف رکوع کو جاتے ہوئے، یا صرف رکوع سے اٹھتے ہوئے، یا سجدوں کے درمیان کا ذکر ہے، وہ ان سب کو کہتے ہیں رفع دین کی احادیث۔ حالانکہ جو مختلف فی رفع دین ہے، یعنی وہ رفع دین جس میں باقاعدہ اختلاف ہے، وہ تو یہ تین جگہیں ہیں: رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے۔ تو لہٰذا اگر کوئی سجدے کی رفع دین کی حدیث ہے تو اس کو ہم تو رفع دین کی حدیث نہیں کہیں گے نا، کیونکہ اس پر تو کسی کا بھی عمل نہیں ہے۔ اور اگر کسی حدیث میں صرف پہلی تکبیر میں رفع دین کا ذکر ہے تو اس کو بھی ہم رفع دین کی حدیث نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ بھی تو اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو مختلف فی جو احادیث ہے وہ بہت کم ہے۔ تو ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تو لہٰذا جب بھی آپ یہ بات کسی جگہ سنیں کہ رفع دین کی حدیث بہت زیادہ ہے، تو اس میں یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں عدم رفع کی حدیث۔ عدم رفع کی احادیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تحقیق یہ کہ تقریباً وہ 5 صحابہ سے مروی ہے، جس میں صراحتاً عدم رفع ہے۔ صراحتاً عدم رفع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں رفع دین کی نفی کی گئی ہے، کہ آپ علیہ السلام، یا وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے باقی جگہ پر رفع دین نہیں کیا، جس میں عدم رفع کی تصریح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور قسم بھی احادیث عدم رفع کی ہے۔ وہ کون سی؟ وہ فرماتے ہیں وہ تمام احادیث جو بخاری میں بھی آ رہی ہے، مسلم میں، سب میں آ رہی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ تفصیلاً صحابہ سے مروی ہے۔ یہ شاید آگے بھی آ جائے ترمذی میں، وہ باب صفت الصلاۃ عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے، جس میں نبی علیہ السلام سے، جو نبی علیہ السلام کا نماز کا طریقہ ہے نا، اس کو صحابہ مفصلاً ذکر کرتے ہیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن جن احادیث میں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تفصیلاً مروی ہے، اس میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی دراصل عدم رفع کی حدیث ہے۔ خواہ اس میں رفع کی نفی تو نہیں ہے، لیکن ذکر بھی نہیں ہے۔ تو جب نماز کا طریقہ وہ بیان کر رہے ہیں، تو اگر رفع دین اس میں ہوتا یا ان صحابہ کے نزدیک ہوتا، تو وہ تو رفع دین کا ذکر کرتے ہیں نا۔ جب وہ تکبیر کا ذکر کر رہے ہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو رفع دین کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی عدم رفع کی حدیث ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان دونوں کو ملا لیں، ایک وہ احادیث جس میں رفع دین کی صراحتاً نفی ہے، دوسرا وہ احادیث جس میں کیا ہے، یعنی نماز کا طریقہ تو منقول ہے لیکن رفع کا ذکر مسکوت عنہ ہے، رفع کا ذکر ہی نہیں ہے، تو وہ بھی عدم رفع کی ہے۔ تو اگر ان دونوں کو ملا لیں تو پھر عدم رفع کی حدیث زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کا طریقہ بہت سارے صحابہ سے مروی ہے اور اس میں کافی احادیث ہے۔ یہ اگر زیادہ نہیں ہوتی تو کم از کم ان کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی بات آپ انہیں ذہن میں رکھنی ہے، اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جو چیز کرنے والی ہوتی ہے عموماً اس کے بارے میں باتیں زیادہ ہوتی ہے، نہ کرنے کے بارے میں صرف سکوت اختیار کیا جاتا ہے، نفی بہت کم ہوتی ہے نا۔ یعنی جو ایک کام ہو رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر اس کا ذکر ہوتا ہے نا، جو نہیں ہوتا بس وہ نہیں ہوتا، یعنی اس میں عموماً ہوتا ہی ہے کہ اس بات کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جو جو کام نہیں کرنے والے ہوتے تو اس میں بس صرف خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، یا اس کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا، عموماً اس بات کا ذکر زیادہ ہے۔ تو رفع دین کی حدیث کی کثرت کی وجہ بھی یہ کہ وہ ایک کام ہونے والا ہے، کرنے والا ہے، اور عدم رفع نہ کرنے والا کام ہے، تو نہ کرنے کام کا لوگ ذکر نہیں کرتے نا، جو کیے ہوتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں نا۔ مثلا جیسے کوئی ہمیں کہے بھائی آج آپ نے کیا کیا کیا، تو ہم بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا۔ جو ہم نے نہیں کیا ہوتا وہ نہیں بتاتے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، الا یہ کہ وہ پوچھے کہ آپ نے یہ کیا یا نہیں۔ تو وہ عموماً ہمارے محاورات میں، انسانوں کے محاورات میں یہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ رفع ایک کرنے والا کام ہے تو اس لیے اس کو زیادہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اور عدم رفع چونکہ نہ کرنے والا کام ہے تو اس لیے بھی اس میں گویا کہ تھوڑا سا اس میں کمی آ گئی۔ لیکن بہرحال میں نے وہ علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا بتا دیا کہ وہ زیادہ، وہ کم نہیں ہے نہ وہ زیادہ ہے، کیونکہ اس میں رفع کی ساری چیزیں شامل ہیں جس طرح ہم نے تفصیل بیان کر دی یہ بات۔ اب اس کے بعد آپ اگلی بات کی طرف آ جائیں کہ بنیادی دو حدیثیں ہیں، ان کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہیں، ہماری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ ہماری کتابوں میں اور کافی تاریخ کی کتابوں میں بھی السلام علیکم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ، جی جی یہ آواز آ رہی ہے؟ کوئی بول رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ
ان کا ایک مناظرہ منقول ہے. یہ پتہ نہیں ہم سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ بات کر رہے ہیں جی. تو ہماری کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اوزائی رحمہ اللہ کا رفعیدین کے بارے میں ایک مناظرہ منقول ہے. تو امام اوزائی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر کی حدیث سناتے ہیں امام صاحب کو، اور امام صاحب اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کی روایت سناتے ہیں. تو امام اوزائی ان کو کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ ابن مسعود کی حدیث سنا رہے ہیں. تو ادھر پھر امام صاحب اپنی حدیث کے راویوں کا اور امام اوزائی کے حدیث کے راویوں کا تقابل کرتے جاتے ہیں، تقابل کرتے جاتے ہیں. تو آخر میں یوں ہو جاتا ہے کہ القمہ کا تقابل عبداللہ بن عمر کے ساتھ آ جاتا ہے، یعنی اس میں راوی کم ہے، اس میں دراصل راوی زیادہ ہوتے ہیں. تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ القمہ جو ہیں وہ تفقع میں ابن عمر سے بڑے ہوئے ہیں، اگرچہ عبداللہ بن عمر کو صحابیت کی فضیلت حاصل ہے. یہ امام صاحب کا جملہ ہے کہ القمہ جو ہے، اور واقعی القمہ یہ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہو کہ یہ کچھ لوگ عراق کے ایسے تھے جو کمال درجے کے تفقع اور حدیث میں پہنچے ہوئے تھے. صحابہ بھی ان کا اقرار کرتے تھے، جس میں القمہ ہے، مسروق ہے، امام اسود ہے، امام شابی ہے. یہ لوگ بڑے عجیب و غریب لوگ تھے. یعنی امام شابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب غزوات پہ بولتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسے غزوات کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں جیسے وہ خود اس میں شریک ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ تفصیلات ان کو معلوم ہے. تو یہ بہت بڑے لوگ تھے. اور یہ میں نے آپ کو شاید سنایا بھی ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ عراق سے ہو؟ عراق کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ میں اسود اور مسروق موجود ہے، تم پھر بھی ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہو. یہ اتنے بڑے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب نے کیا فرمایا کہ جو القمہ ہیں وہ ابن عمر سے بڑے ہوئے ہیں، اگرچہ ابن عمر کو صحابیت کی فضیلت حاصل ہے. اور ساتھ فرماتے ہیں عبداللہ ہوا عبداللہ، فرمایا عبداللہ تو پھر عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بن مسعود ہے، ان کا تو کسی کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا. عبداللہ بن عمر کے ساتھ تو کسی اعتبار سے موازنہ نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود انتہائی اکابر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں چھٹے یا ساتویں نمبر پر مسلمان ہوئے، یا چوتھے یا پانچویں نمبر پر. عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے صحابہ میں تھے. یہ پھر یعنی اتنے شروع میں یہ مسلمان ہوئے، اور پھر یہ ساری زندگی آپ علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ رہے. اور اس کے بعد یہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے گھر میں اتنا آتے جاتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں ان کو آل بیت میں سے سمجھ رہے تھے. اور یہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے نہیں، جو بزرگوں کے جو خصوصی خادم ہوتے ہیں، جو ان کا جوتا پکڑتے ہیں، ان کی لاٹھی پکڑتے ہیں، ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ ایسے تھے. یہ ان کے پاس تکیہ ہوتا تھا، صاحب الوسادہ ان کو کہا جاتا تھا. آپ علیہ صلاۃ والسلام کے جوتے ہوتے تھے، آپ علیہ صلاۃ والسلام کو وضو کا پانی پکڑانا ہوتا تھا. یہ سارے کام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تفقع کا آپ اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ جب یہ کوفہ شہر بن گیا نا، تو یہ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود ہی دراصل وہ گئے ہیں، اور یہ القمہ وغیرہ انہوں نے تیار کیے. تو جب کوفہ شہر بن گیا تو کوفہ والے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہمیں کوئی آدمی دے دیں قرآن سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے. تو حضرت عمر نے کہا دیکھو میں آپ کو، حضرت ابن مسعود انہوں نے بھیجا تھا، میں آپ کو یہ بندہ دے رہا ہوں، ان کی مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میں اپنے اوپر آپ لوگوں کو ترجیح دے رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے میں چونکہ آپ آئے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بندہ دے رہا ہوں، ورنہ اس کی ضرورت مجھے بھی پڑتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا ظاہر ہے مقام بہت اعلیٰ تھا. تو لہٰذا اگر آپ اس طرح سے تقابل کریں تو بھی عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے وہ کافی اعتبار سے ایک تو اعلیٰ ہے، صحابیت کے اس اعتبار سے. دوسرا ایک اور وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور ان کے جتنے بڑے شاگرد ہیں، علقمہ ہو، مسروق ہو، اسود ہو، جتنے بھی بڑے بڑے شاگرد ہیں، وہ اس بات پر متفق ہے کہ عبداللہ بن مسعود عدم رفع کرتے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام سے عدم رفع ہی روایت کرتے ہیں. وہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کا اپنا عمل اور حضرت ابن مسعود کی حدیثیں اور ان کے شاگردوں کا عمل اور ان کی حدیثیں. حدیث ہے جو نافع سے بھی مروی ہے، سالم سے بھی مروی ہے، اور اوروں سے بھی مروی ہے. اس میں ایک بڑا اختلاف تو موقوف اور مرفوع ہے کہ کچھ ان کے شاگرد اس کو عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل بتاتے ہیں، یہ جو تین جگہوں پر رفع یدین کا ذکر ہے،
کچھ راوی ان کو عبداللہ بن عمر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حوالہ کرتے ہیں، یعنی اس کو مرفوع بناتے ہیں۔ ایک تو اس کے موقوف اور مرفوع میں کیا ہے، فرق ہے، مسئلہ ہے۔ دوسرا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں کافی اختلافات ہیں۔ وہ کیسے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ، اس میں صرف تکبیر تحریمہ کے رفع دین کا ذکر ہے، اسی حدیث میں صرف تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے، باقی جگہوں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ موطا امام مالک میں دو جگہ پر ذکر ہے، تکبیر تحریمہ اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بس، رکوع کو جاتے ہوئے اور تیسری رکعت کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث آ رہی ہے، جو ترمذی میں آ رہی ہے، جو بخاری میں بھی آ رہی ہے، جو ہم نے ابھی پڑھی، اس میں تین جگہ کا ذکر ہے، تحریمہ، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ لیکن ایک اور حدیث جو بخاری میں بھی آ رہی ہے، ابن عمر کی یہی حدیث، اس میں ان تین جگہوں کے ساتھ ایک چوتھی جگہ کا بھی ذکر ہے، یعنی تیسری رکعت کے شروع میں، تیسری رکعت کے شروع میں۔ تو چار حدیثیں ہو گئی۔ اور بعض کتابوں میں پانچ جگہ کا بھی ذکر ہے، یعنی چار یہ ہو گئی، پانچویں جگہ پر سجدوں میں رفع دین کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، جز رفع دین، تو اس میں اس کا بھی ذکر ہے، تو پانچ جگہوں پر ذکر ہے۔ تو گویا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک مشکل الاثار جو ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ابن عمر کی ایک حدیث ایسی نقل کی ہے جس میں ہر اٹھک بیٹھک میں رفع دین کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں، اسی کو تو اضطراب کہتے ہیں نا، یہ جو آپ نے پیچھے اضطرابات پڑھے دو تین آئے ہیں، جو متن میں اضطرابات ہوتے تھے، تو یہ سند میں اضطرابات ہوتے تھے، یہ متن میں اضطراب ہے۔ تو یہ حدیث اس اعتبار سے مسترب کہلائے گی کہ جس میں راوی جو ہے وہ متن مختلف انداز سے روایت کرتے ہیں، ایک تو اس میں اس طرح سے اختلافات بھی ہے۔ اور خود عبداللہ بن عمر کے عمل میں بھی اختلاف ہے، ان سے عدم رفع بھی منقول ہے، ابھی مجھے وہ حوالہ یاد نہیں ہے، لیکن امام مجاہد ان سے عدم رفع بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کا اپنا عمل ایک عدم رفع کا بھی منقول ہے، تو ان کے عمل میں بھی اضطراب ہے، اور ان سے جو حدیث مروی ہے اس میں بھی کافی خاصا اضطراب ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اس طرح سے ہم عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کو لیتے ہیں بنسبت کس کے، عبداللہ بن عمر کے۔ اس کے بعد آپ اس چیز کی طرف آ جائیں کہ اگر ہم اس پورے قضیے کو دیکھیں، اس پورے قضیے کو اگر ہم تھوڑا سا اس کا تحلیل کریں، تجزیہ کریں، تو تحلیل و تجزیہ میں یہ ہے کہ کافی سارے صحابہ سے رکوع میں بھی رفع دین کا ذکر ہے، اور بہت سارے صحابہ سے رکوع میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے، اس کی نفی ہے، جیسے اس حدیث میں اور بہت ساری حدیث میں۔ تو سجدے میں رکوع کی بجائے سجدے کا لفظ ذہن میں رکھیں، وہ غلطی سے رکوع کا لفظ نکل گیا۔ اب سجدے میں رفع دین کسی امام کے یہاں نہیں ہے، یعنی ائمہ اربعہ متفق ہے کہ سجدے میں رفع دین نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سجدے میں رفع دین پہلے کرتے تھے آپ علیہ صلاۃ والسلام، پھر بعد میں نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ اسی وجہ سے انہوں نے رفع دین کی حدیث نہیں لی سجدوں کے درمیان، اور عدم رفع کی حدیث لی، اس پر اتفاق ہے۔ اب آپ آ جائے جو مختلف فی رفع دین ہے، یعنی رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے، یہاں بھی دونوں قسم کی حدیث ہے، رفع دین کی اور عدم رفع کی۔ تو اگر سجدے والا اصول بھی یہاں اپلائی ہوگا نا، وہاں جس طرح انہوں نے رفع دین کی حدیث چھوڑی ہے اور عدم رفع کے لیے، اور اس کے نفی کی وجہ سے وہ اس بات والوں کو پر ترجیح دی ہے، تو یہاں بھی نفی کی حدیث سے اس بات والوں پر کیا ہوگی، ترجیح ہوگی، کیونکہ اصول یہی آ گیا نا۔ اس کے الٹ تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے عدم رفع ہوتا تھا پھر رفع دین ہوتا تھا، کیونکہ اگر ہم اس کے الٹ شمار کر لیں پھر سجدے میں بھی یہی اصول پھر چلا لیں۔ یہ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں، اگر ہم نماز میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو مختلف سٹیجز سے نماز گزری ہے، تو نماز دو طرح سے سٹیجز سے گزری ہے۔ ایک اس میں گنجائش سے تنگی کی طرف، یعنی نماز میں پہلے اچھی خاصی گنجائشیں ہوتی تھی، بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی، حرکات اور سکنات کی اجازت ہوتی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ تنگی کی طرف گئی، پابندیاں لگتی گئی، لگتی گئی، لگتی گئی۔ اسی طرح نماز کے حرکات اور سکنات میں بھی اسی طرح تبدیلی آئی کہ پہلے حرکات زیادہ ہوتی تھی، پھر وہ حرکات جو ہے نا آہستہ آہستہ کم ہوتی تھی۔ سلام کے وقت بھی صحابہ کرام رفع دین کرتے تھے، بعض مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی آ رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام، پھر آپ علیہ السلام نے انہیں منع کیا، فرمایا تم یہ سلام کے وقت کیوں رفع دین کرتے ہو؟ تو گویا کہ اس موقع پر بھی ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ تو نماز میں وسعت سے تنگی کی طرف اور حرکات سے سکنات کی طرف انتقال ہوا ہے۔ اسی پیٹرن پہ احادیث کو دیکھا جاتا ہے، نماز والی حدیث۔
پھر جو نماز کی جو بالکل آخری شکل بنی، اس میں پابندیاں تھی اور سکون زیادہ تھا. تو اگر ہم اس پیٹرن کو دیکھیں تو اس پیٹرن پر بھی پھر ہمیں عدم رفع کی حدیث لینی چاہیے، کیونکہ رفع میں کیا ہے؟ حرکت ہے، اور عدم رفع میں سکون ہے. تو اس پیٹرن کے مطابق بھی پھر عدم رفع کی احادیث کو کیا ہے؟ ترجیح ہے. ایک اور بھی اس پورے قضیے کا تعلیل اور تجزیہ یوں ہے کہ یہ جو رفعیدین کی احادیث ہے، یا تو مسافر صحابہ سے مروی ہے، جیسے دیکھو اس میں وائل بن حجر بھی آ رہا ہے اور مالک بن حویرث. وہ دوسرے صحابی مالک بن حویرث تھے جو میں بتا رہا تھا کہ میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، جو مسافر تھے. ایک مالک بن حویرث ہے. یہ چھوٹے صحابہ سے مروی ہے، جیسے عبداللہ بن عمر ہو گئے، عبداللہ بن زبیر ہو گئے. تو ان سے مروی ہے. جو بڑے صحابہ ہے جیسے حضرت ابن مسعود ہو گئے، یا جو دیگر بڑے صحابہ ہے، تو ان سے یا تو منقول ہی نہیں ہے رفع یدین کی حدیث، یا پھر عدم رفع کی حدیث منقول ہے. یعنی جو ہم متنازفی رفع یدین کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو جو متفقہ رفع یدین ہے وہ تو ہر قسم کے صحابہ سے مروی ہے. تو اس بنیاد پر بھی ہم اس کا یوں تعلیل اور تجزیہ یعنی محدثین اور فقہا کرتے ہیں کہ دراصل جو چھوٹے صحابہ تھے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع یدین کرتے دیکھا تھا ایک زمانے میں، اپنے اس بچپن میں. بعد میں نماز میں تبدیلی آتی گئی نا، تو جب نماز میں پھر تبدیلی آ گئی تو پھر ہوا یوں کہ وہ رفع یدین ختم ہو گیا. تو اور اسی وجہ سے مدینہ میں بھی عمل نہیں تھا اور بڑے صحابہ کا بھی عمل نہیں تھا. لیکن یہ جو چھوٹے صحابہ جب بڑے ہو گئے، یہ جو مسافر صحابہ تھے، تو یہ جو چھوٹے صحابہ ان کو یہ چیز بڑی ایک قسم کی ان کا شوق ہوتا تھا کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے وہ ارلی زمانے کی چیزیں بھی وہ کر لیں. تو یہ اس زمانے کی جو رفائدین ہے یہ لوگ اس کو بھی کرنے لگ گئے تھے، تاکہ جو ہے نا اس کا وہ بھی ایک قسم کی سنت ہے، یا آپ علیہ السلام نے چونکہ کسی زمانے میں وہ بھی کیا تھا تو اس کا بھی کرنا چاہیے. تو جس کی وجہ سے پھر یہ بعد میں رواج ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے کہ جو بڑے امام ہیں، یعنی امام صاحب اور امام مالک، وہ عدم رفع کے قائل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اساتذہ اور اپنے شہر میں رفع دین نہیں کرتے دیکھا تھا. لیکن جو چھوٹے امام ہیں اور ان تک پھر رفع دین کی حدیث پہنچی. یعنی عمل تو عدم رفع کا تھا خیر القرون کے زمانے میں زیادہ، لیکن احادیث رفع کی زیادہ پہنچی ہے. تو ان تک احادیث پہنچی ہے چونکہ وہ کافی بعد میں ہے، حضرت امام شافعی ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے. تو اس بنیاد پر بھی ہم ان وجوہات کی بنیاد پر جو احناف ہے وہ عدم رفع کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ گویا کہ اس مسئلے کا خلاصہ ہو گیا. باقی یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ مسئلہ وہ پتہ نہیں کیوں یہ مسئلہ بڑا مشہور ہو گیا. یعنی مشہور ابھی نہیں ہوا، یہ پہلے زمانے سے ہی مشہور ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے پر بہت ہی قسم کے بہت متشدد ہے اس مسئلے میں. انہوں نے جز رفعیدین باقاعدہ ایک جز محدثین کی اصطلاح میں ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک موضوع سے متعلق احادیث ہو صرف. تو جز رفعیدین یعنی انہوں نے رفعیدین کی احادیث پر باقاعدہ رسالہ لکھا، اور بہت سارے پھر ائمہ نے لکھا. پھر ہمارے دور میں تو گویا کہ اس پر اتنا بڑا مکتبہ تیار ہو گیا کہ اس کا کوئی وہ گویا کہ حساب کتاب ہی نہیں ہے، اور کافی زیادہ کتابیں جو ہے نا اس موضوع پر لکھی جا چکی ہے. میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. میں نے ایک بریلوی عالم کی کتاب دیکھی تھی کسی دن لائبریری میں، کسی اسٹال پر بک رہی تھی. اب وہ عالم اور ان کا نام دونوں میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے عدم رفع کی احادیث جمع کی تھی. کمال کا استقصاء کیا تھا اس بندے نے، اور کافی زیادہ احادیث جمع کی تھی. پتہ نہیں کہاں سے کونے کھدروں سے انہوں نے نکالی تھی. اس میں کافی زیادہ احادیث تھی. یہ پوچھ رہے ہیں کیا چھوٹے صحابہ نے مسلسل؟ نہیں، چھوٹے صحابہ جو تھے وہ انہوں نے دیکھا تھا. جب بڑے ہو گئے تو ان کو وہ جو ارلی زمانہ تھا، جو ان کے بہت ہی بچپن کا زمانہ تھا، ان کی ذہن میں وہ چیزیں بھی گھومتی تھی. ایسا نہیں جس طرح ہمارے بچپن میں ہم نے کوئی کام کرتے دیکھا ہو بعد میں وہ نہ ہوا ہو، تو ہمارے ذہن میں وہ چیز باقاعدہ گھوم رہی ہوتی ہے، یا وہ قسم کی فٹ ہوتی ہے. تو ان کے ذہن میں وہ چیزیں بھی کافی فٹ تھی. تو بعد میں تو وہ چیزیں نہیں تھی، تو اس لیے وہ اس ارلی زمانے کی یا اس اپنی ان یادوں کو بھی وہی قسم کا اس کا احیا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے وہ اس چیز کو اس طرح سے اس کو دیکھتے تھے. باقی بات یہ ہے کہ چونکہ دونوں طرف احادیث ہے تو اس لیے اس میں اب یہاں حل کتاب کے حوالے سے ایک دو باتیں اور ذہن میں رکھیں. ایک بات تو یہ، اگر آپ اس کتاب کو وہ ابن مسعود کی حدیث پر لے آئیں، جو عبداللہ بن مبارک کے قول پر، جو یہ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے نا، کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ
रफ़ा की अहादीस साबित है और अदम रफ़ा की अहादीस साबित नहीं है। ठीक है। और उन्होंने इब्ने मसूद की हदीस जिक्र की कि नबी अलैहि सलाम हाथ नहीं उठाते थे मगर पहली बार में। देखो इस जुमले को ज़रा समझो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से दो किस्म की अहादीस मरवी है आदम रफ़ा की। एक अब्दुल्ला बिन मसूद का अपना अमल है, जैसे अगली हदीस है जो आपने पढ़ी, जिसमें वो अलकमा रिवायत करते कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाए कि मैं आपको नबी अलैहि सलाम की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं। फिर उन्होंने हमें नमाज पढ़ के दिखाई और उन्होंने सिर्फ पहली तकबीर में हाथ उठाए, फिर नहीं उठाया। यानी उनका अपना अमल जिसमें उन्होंने नमाज पढ़ के दिखाई, एक ही हदीस है। एक हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद से मरफू है। मरफू का मतलब होता है जिसमें वो ये कहते हैं, एक कौलन लोगों को बताते हैं कि नबी अलैहि सलातो सलाम पहली तकबीर के अलावा हाथ नहीं उठाते थे, उसमें वो करके दिखाते नहीं। तो एक उनकी कौली हदीस है, एक फेली। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक का जो बात है वो उस कौली हदीस से मुतल्लिक है कि इब्ने मसूद का जो कौली हदीस है वो साबित नहीं है, फेली हदीस साबित है। क्यों फेली हदीस साबित? इसलिए है कि खुद इमाम तिरमिजी उसको हदीस हसन कह रहे हैं। अगर ये साबित ना होती तो गरीब कह देते और ज़ईफ कह देते, जिस तरह इमाम तिरमिजी अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने हसन की इस्तिलाह इस्तेमाल की, तो कम अज़ कम साबित है। और दूसरी बात यह है कि अपने हमारे साजा ने उस मौके पर ये जो ईद में मसूद की हदीस है, अब मुझे वो किताब बोल गई कि नसाई है या अबू दाऊद है, इन दो में से कोई है। नसाई या अबू दाऊद में खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक भी इस हदीस के रावी है, जो अब्दुल्ला बिन मसूद की फैली वाली हदीस है। तो सवाल ये कि जिस हदीस को वो खुद रिवायत कर रहे हैं तो उसको वो कैसे कह रहे हैं कि वो साबित नहीं? तो ये जो हदसना हन्नाद वाले हैं, ऊपर एक बाब है, बाबू मन लम यरफा इल्ला फी अव्वल मर्रा। ये शायद आवाज कट गई है। ये इधर एक बाब है, ये नीचे कर दे। ये ऊपर कर दे। नहीं नहीं, आप ऊपर चले गए। ये जो इब्ने मसूद की जो यही जो बस ये थोड़ा सा नीचे कर दे। ये जहाँ इब्ने मसूद की हदीस जिक्र है, ये जो इब्ने मसूद की जो फैली हदीस जिक्र है, फैली शाबाश ये वाली। अब इसमें इसमें आप देखें कि ये जो अब्दुल्ला बिन मसूद का हदीस है ना हन्नाद वाली, इस हन्नाद वाली से ऊपर एक बाब है। वो बाब है बाबू मन लम यरफा इल्ला फी अव्वली मर्रा, कि जिसने हाथों को नहीं उठाया मगर पहली बार में। एक तो अहमद मोहम्मद शाकिर के नुस्खे में ये बाब है, जैसे वो बाकायदा इमाम मुक्तबतल बुशरा वालों ने इसको मेंशन भी किया है। और ये सिर्फ अहमद मोहम्मद शाकिर के नुस्खे में नहीं है, इसके काफ़ी कराइन मिलते हैं कि इधर बाकायदा इमाम तिरमिजी ने एक बाब बांधा है। अब इसके कराइन क्या है? एक तो यही है। दूसरा जो है ना, हमारे एक बर सग़ीर में एक बड़े मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं, शेख मोहम्मद आबिद सिंधी। कहा जाता है कि उनका एक कलमी नुस्खा है तिरमिजी शरीफ का, उसमें भी ये बाब है, बाब माजा अन नबी वसल्लम लम यरफा इल्ला फी अव्वल मर्रा। उसमें भी एक बाब है। और एक बसरा के एक मुहद्दिस थे शेख सालिम बिन अब्दुल्ला अल बसरी। उनका एक तिरमिजी शरीफ का एक नुस्खा है जो कराची के करीब है कि पीर झंडा। पीर झंडा का एक बड़ा मशहूर लाइब्रेरी है, हो सकता है आप में से कोई गया हो। तो पीर झंडा का जो कुतुब खाना है, तो उसमें वो कलमी नुस्खा रखा हुआ है। उसमें भी यहाँ एक बाब मौजूद है। और ख़ुद शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी ने कुछ शुरुआत में इमाम तिरमिज़ी के ये दोनों बाब इसी उन्वान के साथ नकल किए हैं। तो इससे मालूम है कि उनके जहन में भी या उनके सामने जो नुस्खा था उसमें भी ये बाब है। और अकल भी इस बात का तकाजा करती है, जो इमाम तिरमिज़ी का पैटर्न है, कि यहाँ बाब होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इमाम तिरमिज़ी ऐसा नहीं करते कि एक बाब कायम करते और उसमें नफ़ी और इस बात दोनों की हदीसें लाते, बल्कि क्या करते हैं, इस बात पर अलग बाब बांधते, नफ़ी पर अलग बाब बांधते, दूसरे लफ्ज़ों में शवाफी के लिए अलग बाब बांधते, अहनाफ के लिए अलग बाब बांधते। तो उसके मुताबिक भी यहाँ बाब आना चाहिए। और एक और इसकी अलामत ये भी है कि इमाम तिरमिज़ी किसी भी बाब में वफिल बाब दो बार नहीं कहते, वफिल बाब एक बार कहते हैं। यहाँ वफिल बाब दो बार आ रहा है। तो लिहाजा ये भी इस बात की दलील है कि यहाँ बाब है, लेकिन पता नहीं ये बाब कैसे हज़फ हो गया। लेकिन बहरहाल मुहक्किकीन के मुताबिक यहाँ बाब है, और इमाम तिरमिज़ी ने बाकायदा अदम रफ़ा पर बाब बांधा है। तो लेकिन बहरहाल वो मशहूर नुस्खों में चूंकि नहीं है, लेकिन तहकीक के मुताबिक यहाँ बाब मौजूद है।
تو اس لیے یہ یعنی تھوڑا سا اس کی تفصیل اس لیے بیان کر دی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اس مسئلے کو اگرچہ زیادہ اچھالا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ احناف کا مذہب جو ہے نا وہ بہت ہی بالکل ایسا ہے کہ ہے ہی نہیں. یعنی ہم یہاں اس بات کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ رفع کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، نہیں، ان کے پاس بھی حدیث ہے. میں صرف احناف کی بات بتا رہا ہوں کہ احناف کا مذہب بھی کافی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ٹھوس وجوہات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بس ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ احادیث کی سرات کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے. اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اب کسی کا کوئی سوال ہے اس مسئلے سے متعلق تو کر سکتا ہے. ایکسکیوز می سر، ہم، آپ شاباش. یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ صحابہ جو تھے چھوٹے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت یہ بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، کوئی 14-15 سال کے تو ہوں گے. تو اگر یہ آپ نے بچپن میں انہوں نے دیکھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 سال کی عمر کے بچے کو کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں، تو اگر یہ 14-15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یا بعد میں مسجد میں بندہ سنت یا نوافل پڑھتا ہے تو رفع دین تو یہ کرتے ہوں گے، کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا تو پھر یہ منع کرنے والی کوئی بھی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے یا کبار صحابہ نے ان چھوٹے صحابہ کو منع کیا ہو کہ بھئی تم نہ کرو. شاباش، بہت خوب. دیکھو منع تو نہیں کرتے تھے. دیکھو آپ علیہ صلاۃ والسلام کے عمل جو آپ نے کیا ہو اور پھر چھوڑا ہو وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے جس میں آپ علیہ السلام صراحت کرتے ہیں کہ بھائی آج سے یہ کام منسوخ ہے، تم نہ کرو. ایک یہ کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام اپنا عمل چینج کر لیتے تھے. رفائدین ان مسائل میں سے جس میں آپ کا عمل تبدیل ہو گیا. تو یہاں بھی دیکھو سارے صحابہ عمل نقل کر رہے ہیں، قول کوئی بھی نقل نہیں کر رہا کہ نہ آپ علیہ السلام نے یہ کہہ رہے رفع دین کرو، نہ یہ کہہ رہے رفع دین نہ کرو. قول نہ رفع دین کرنے والوں کے پاس ہے نہ کرنے والوں کے پاس ہے. دراصل عمل نقل کر رہے ہیں نا. تو ہم اس عمل کی بات کر رہے ہیں کہ عمل آپ علیہ السلام کا آخری عدم رفع کا تھا، رفع رفع کا پہلے. وہ اس پورا پیٹرن جو میں نے بتایا اس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو لہٰذا اب یہ بات کہ بھائی وہ بڑے صحابہ نے ان کو کیوں نہیں منع کیا. بڑے صحابہ دیکھو صحابہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی آپ ایک کام کر رہے ہیں تو وہ منع کر دیں. نہیں نہیں، وہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے. صحابہ میں یہ تھا کہ ہر صحابی مستقل نبی علیہ صلاۃ والسلام کی اس زندگی کو دیکھتا تھا، اور اس زندگی کے سے جو وہ اخذ کرتا تھا وہ ایک مستقل بذات ہوتا تھا. یہاں ایسا ایک دوسرے کا منع کرنے والا وہ کوئی ایسا سین تھا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا نہیں تھا. وہاں ہر صحابی مستقل نبی علیہ صلاۃ والسلام کا ایک پورا منہج اس کے پاس ہوتا تھا. یہی وجہ ہے، میں نے وہ آپ کو شاید بتایا بھی ہو کہ وہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ان تین عبداللہ بن عمر کے شدائد سے بچو، بڑی شدت کرتے ہیں مسائل میں. صحابہ ان کو منع نہیں کرتے تھے، ان کا ایک اپنا انداز تھا. اور عبداللہ بن عباس کے وسعات سے بچو، ہر مسئلے میں بڑا توسعات کرتے. صحابہ ان کو نہیں منع کرتے تھے، ان کا اپنا ایک انداز تھا. اور ابن مسعود تھا کہ یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ منع کرنا وہ ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ ہر صحابی اپنے فہم کے مطابق جو نبی علیہ السلام کی زندگی وہ سمجھتا تھا کہ ایسی ہے، وہ بیان کرتا تھا. اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر، تو پھر سر آج کل بھی پھر ایسی وسعت ہونی چاہیے. جی جی بالکل. یہ انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی. ان کی مجھے صرف ایک آدھی بات آئی ہے تو وہ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہے کہ آج کل بھی ایسی وسعت ہونی چاہیے. آپ نے یہی کہا نا؟ جی جی، اگر دوبارہ بولے. جی سر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر صحابہ جو ہیں وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے تو یہ اختلاف اب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو کر رہا ہے وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی اپنی طرف سے حدیث پہ عمل کر رہا ہے. تو پھر اس پہ تو اتنا اختلاف بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اختلاف تو ہونا چاہیے، اختلاف تو ہوتا ہے. اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا. جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے. اختلاف تو تھا صحابہ میں بھی. جھگڑا نہیں ہو، یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی جھگڑا کیوں کر رہے ہو. یعنی ہم غیر مقلد حضرات کو کہتے ہیں بھائی کیوں جھگڑا کرتے ہو. بار بار کیوں کہتے ہو کہ بھائی احناف حدیث کی مخالفت کر رہے، احناف جیسی نمازیں مت پڑھو، احناف کے پیچھے نمازیں مت پڑھو. ہم کہتے ہیں ایسا مت کرو. احادیث میں دونوں آ رہے ہیں. یعنی اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایسا کرو، وہ نہیں مانتے. تو یہ بات ان کو بتانی چاہیے نا. بات سمجھ میں آ گئی یا پر نہیں یہ آئی؟ دونوں طرف سے ہی ہے ویسے، کہ جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، جو نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں.
नहीं, वो तो हर कोई यही कहेगा मैं ठीक हूँ, साहबा भी यही करते थे ना, आइमा भी ये कहते थे कि हम ठीक है। यानी यहाँ तो ऐसा नहीं कि हम उनको कहते तुम भी ठीक हो। अगर हम कहते तुम भी ठीक हो, फिर हम तो कहते तुम्हारा मजहब मरजू है, तुम्हारा मजहब अरली है, हमारा मजहब राजे है। यानी इसमें ये तो हमने कहना है, वो भी कहते थे, आइमा भी यही कहते थे। लेकिन बात यह है कि इस कौल के मुताबिक या इस गुमान के मुताबिक कि हमारा मजहब राजे है, उनका मजहब मरजू है, लड़ना नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी ऐसा नहीं है कि तुम भी ठीक हो हम भी ठीक है, नहीं नहीं, इस तरह से नहीं सीन। थोड़े से आप, मैं आपका वो क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें असल में होना क्या चाहिए। ये भी गलत है कि भाई तुम भी ठीक हो हम भी ठीक है, नहीं। ये भी गलत है कि इसको झगड़े का जरिया बनाए, ठीक है। बल्कि हम कहते हैं हम ठीक है, आपकी हदीस साबित तो है लेकिन वो मामूल बिया नहीं है। वो कहते हैं हम ठीक है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप अपने ज़हन के मुताबिक जो आपकी नज़दीक ठीक लग रहा है करो, हमारे अपने ज़हन के मुताबिक जो हमें ठीक लग रहा है हम करते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं करना। अब बात समझ में आ गई? तो इन दोनों बातों में फ़र्क है। जी सर। जी, ये किसी का हाथ सर। उठा हुआ है। माशाल्लाह, अच्छा सवाल है जी। और कोई करना चाहता है, करें। जी सर, एक बात मैंने पूछी थी। एक तो ये कि जी आपने जो भी साहबा कराम को बताया ना, अब्दुल्ला इब्न मसूद का, कि उनके किस चीज से बच्चों ये आवाज निकली, एक तो ये बता दें। दूसरा ये कि जैसे इब्न मसूद की हदीस जो है, जैसे अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस को इमाम तिरमिजी हसन सहीह कहते हैं, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद की इस हदीस को क्या वो दर्जा देते हैं? और एक और बात ये कि इमाम बुखारी ने अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस को क्यों नहीं लिया? यानी जैसे आपने बताया कि ये हदीस अबू दाऊद और तिरमिजी में शायद या किसी और में है, तो इसमें यानी उसकी सनद में क्या ये बयान हुआ है कि क्या सकम है या क्या कोई ऐसी चीज है? क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा की जाती है, जो ये रफा या दैन करते हैं कि वो अपनी हदीस को, जो अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस है, वो उसको हमेशा आली समझते हैं, क्योंकि बुखारी ने उसको रिवायत किया। तो ये एक मुझे आपसे पूछना था कि इनकी हदीस को, अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस को क्यों नहीं लिया गया? शाबाश माशाल्लाह। ये मैं तीसरी बात की तरफ पहले आता हूँ। ये जो आपने कहा है ना कि वो बुखारी में इमाम बुखारी ने इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस को क्यों नहीं लिया, ज़ाहिर है ये तो इमाम बुखारी से पूछना चाहिए ना कि उन्होंने क्यों नहीं लिया। दरअसल इमाम बुखारी की शराइत इतनी कड़ी है कि उनके मेयार पर हदीस का उतरना वो गए कि हर एक के बस की बात नहीं होती। तो इस हदीस में कोई ऐसा मसला होगा ना कि जो इमाम बुखारी के मेयार पे नहीं उतरी होगी। तो लिहाजा ये बात तो हम मानते हैं कि इमाम बुखारी के मेयार के मुताबिक नहीं थी तो नहीं आई। और अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस उनके मेयार के फिट बैठ रही थी। वो चूंकि उसकी सनद बहुत मजबूत है ना, वो नाफे से, वो अब्दुल्ला बिन उमर से पीछे जाए तो वो इस तरह से वो बहुत बड़े बड़े लोग उसको रिवायत कर रहे हैं, तो सनद उसकी काफ़ी मजबूत है। अब यहाँ असल में उसूल की बात ये आती है। पहले दो बातें अपने जहन में रखनी है। एक ये बात कि क्या मेयार ये है कि बुखारी में जो आ रही हो और दूसरी किताबों में अगर एक हदीस आ रही है तो तरजीह का मेयार ये है कि सिर्फ बुखारी की हदीस को लेना है फिर बाकी हदीस को नहीं लेना? ये किसी इमाम के यहाँ भी उसूल नहीं है कि अगर दो हदीसों में इख्तिलाफ हो जाए, ये दो मसलों में, उसमें एक मसले की हदीस बुखारी में आ रही है और दूसरे मसले की हदीस बाकी किताबों में आ रही है, तो फिर बुखारी वाली लेनी है ज़रूर और बाकी किताबों वाली हदीस नहीं लेनी। पहली बात तो ये कि ये उसूल किसी जगह भी किसी इमाम ने नहीं दिया, न ये किसी फ़ुक़हा ने जिक्र किया, न किसी मुहद्दिस ने जिक्र किया। तो लिहाजा ये कहना शुरू से ही गलत है कि चूंकि हदीस हमारी बुखारी में आ रही है आपकी बुखारी में नहीं आ रही इसलिए हम इसको लेते हैं, क्योंकि ये उसूल है ही नहीं। फिर उसूल क्या है? तो दरअसल उसूल ये है कि किसी हदीस को लेने में दो बातें देखी जाती हैं। एक हदीस की सिहत, कि हदीस सही कितनी है। दूसरा, हदीस मामूल बिहा है या नहीं। यानी हो सकता है एक हदीस सही हो लेकिन मामूल बिहा ना हो, और हो सकता है एक हदीस उससे थोड़ा सा दर्जे में नीचे हो। जाहिर है दर्जे में नीचे होने का ये मतलब नहीं कि वो झूठी है ना, यानी दर्जे में नीचे है लेकिन वो भी हदीस है बाकायदा। जैसे इब्ने मसूद की हदीस तिरमिजी अबू दाऊद नसाई में आ रही है तो ये भी हदीस है, लेकिन वो बुखारी के मेयार की नहीं। मेयार क्वालिटी में फ़र्क तो है, लेकिन इसके बावजूद बसा औकात एक हदीस सही होती है लेकिन मामूल बिहा नहीं होती। बुखारी की काफ़ी सारी अहादीस मामूल बिहा नहीं है और उसके मुकाबले में फुकाहा ने दूसरी किताबों की हदीसों को लिया है। तो हदीस का जो मामूल बिहा होना है ये असल मैटर करता है, सही होना मैटर नहीं करता। मसलन बुखारी में आ रहा है आप सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया, ये बुखारी में आता है, तो क्या खड़े होकर हम पेशाब करते हैं? मर्द नहीं करते ना।
تو کوئی آدمی یہ کہے گا کہ وہ تو بخاری میں آ رہا ہے تو آپ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں وہ بخاری میں تو آ رہا ہے لیکن معمول بیان نہیں ہے۔ تو کسی بھی حدیث کو لینے میں صرف اس کی صحت کو نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ معمول بیہا ہے یا نہیں، تو اس کو اصل میٹر یہ چیز کرتی ہے۔ تو یہی تو دھوکہ دیتے ہیں وہ غیر مقلد حضرات عوام کو، کہ ایک تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری حدیث بخاری میں آ رہی ہے، وہ بخاری میں نہیں آ رہی، تو لہٰذا آپ بخاری کی حدیث کیوں چھوڑتے ہو؟ بھائی یہ اصول ہے ہی نہیں کسی امام کیا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، وہ معمول بیاہ والی چیز بتاتے ہی نہیں۔ اس موقع پر نا مولانا امین صفدر و کاڑوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایسی پوری لسٹ بنائی ہوئی تھی جس میں وہ بخاری میں انہوں نے وہ ساری چیزیں جمع کی ہے جو بخاری میں آ رہی ہے لیکن معمول بیاہ نہیں ہے، ایون غیر مقلدین کیا بھی معمول بیاہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب کیا کریں، غیر مقلدین کیا بھی معمول بیاہ نہیں ہے۔ مثلا بخاری میں، اب مجھے ایک چیز یاد آ گئی، بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ صلاح والسلام نے اپنے نواسے کو اپنے اوپر بٹھا کر وہ نماز پڑھی ہے، تو کیا نواسے کو اوپر بٹھانا مسنون ہوگا کہ چونکہ بخاری میں آ رہا ہے؟ تو ایسا نہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز سرے سے ہی، یہ سوال سرے سے ہی غلط ہے کہ ہماری حدیث بخاری میں آ رہی اس میں نہیں آ رہی، تو یہ گویا کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ حدیث کو اور پیٹرن پہ دیکھا جاتا ہے، اس پہ بخاری اور کتابوں کی بنیاد پر حدیثوں کو نہیں دیکھا جاتا، تو لہٰذا ایک یہ چیز یعنی ٹھیک نہیں۔ اب یہ اس بات کا سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا جواب؟ جی سر آ گیا۔ اور اس میں ایک بات ہے سر کہ وہ اس لیے کیا جاتا ہے نا کہ امام بخاری کی شروط بہت سخت تھی، جس کی بنا پر ان کی احادیث کو یعنی سند کو وہ بہت زیادہ اس میں باقیوں سے وہ کرتے تھے، تو اسی بنا پر اس کتاب کو اصح الکتب کہا گیا۔ تو اسی لیے تو یہ لوگ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں نا، یعنی وہ تو جواز ہی یہ بناتے ہیں، اور جو ہمارا جو طبقہ ہے ایک جن کو علم نہیں ہوتا، وہ یہی تو کہہ کہ چونکہ بخاری میں ہے تو سب سے بہتر ہے تو اسی کو کیا جائے، اور یہ اسی مسئلے ہاں پر بالکل۔ ایسا ہوا۔ اور جی کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے چھوڑا، اور میں خود ایک مقام پر ایک ایسا آیا کہ مجھے لگا کہ شاید وہ احادیث جو ہے وہ زیادہ عالی ہیں، تو مجھے ابھی امام ابو حنیفہ کا یہ والا موقف جو آپ نے بتایا یہ نہیں پتا تھا، میں نے کیا تو نہیں، ہاں لیکن یہ کہ وہ میں یہ عقلی طور پر میں اس چیز کی قائل ہوئی ان کی اس بات پہ کہ ہاں وہ حدیث زیادہ بہتر ہے۔ یہ میں اس لیے یہ تو سوال یہی آپ تو سے کر رہی دیکھو، ہوں۔ یہ ایک عوامی مغالطہ ہے، یہ ایک عوامی مغالطہ ہے جو وہ لوگوں کے دیتے ہیں کہ چونکہ بخاری میں آ رہی ہے تو حدیث لینی ہی لینی ہے۔ نہیں، بخاری میں ہونا اس کے معمول بہا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اس کو ہمارے وہ فقہا یوں بیان کرتے ہیں کہ حدیث کا صحیح ہونا اس کے قابل عمل یا معمول بہا ہونے کو مستلزم نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ حدیث صحیح ہوگی، ہو سکتا ہے معمول بیان ہو، ایک تو، اور دوسرے ایک اور بہت اہم بات یاد آ گئی، اچھا وہ آپ کی اس سوال کی برکت سے یاد آ گئی۔ دیکھو ہمارے فقہا ایک اور اعتبار سے بھی اس کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جب عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امام کا جو دور ہے، امام صاحب کا جو دور ہے، اس میں ابن مسعود کی حدیث بھی اعلیٰ درجے کی صحیح تھی، بخاری کے معیار کی تھی۔ تو گویا کہ اس دور میں حدیثیں ساری ہی یہ ساری ہی اعلیٰ معیار کی تھی، یہ جو اس میں ضعف اور مسائل آ گئے یہ ان راویوں کے بعد آئے۔ تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث بھی بخاری کے معیار کی ہے، لیکن اس میں ضعف ظاہر امام بخاری تک پہنچتے آئی ہو نا، تو لہٰذا اس وقت تو ٹھیک تھی انہیں آپ علیہ صلاح والسلام سے ابن مسعود روایت کر رہے ہیں، ظاہر ہے عبداللہ بن مسعود میں تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا نا، عبداللہ بن مسعود سے علقمہ روایت کر رہے ہیں، علقمہ میں تو کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا آپ اس کی سند سامنے رکھیں کہ اس کی سند میں اور کون آ رہے ہیں علقمہ سے نیچے؟ ہاں، علقمہ سے نیچے عبد الرحمن بن اسود آ رہے ہیں۔ اب عبد الرحمن بن اسود میں کوئی آدمی کیسے انگلی اٹھائے گا؟ تو گویا کہ یہاں تک تو راوی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعد کے راویوں میں مسئلہ آ گیا، تو اس بنیاد پر بھی گویا کہ اگر ایک حدیث ضعیف ہے، یہ میں جنرل سی بات کر رہا ہوں اس حدیث سے متعلق نہیں، کہ اگر کوئی احناف کی یا کوئی بھی حدیث ضعیف ہے، بعد کے محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ ائمہ کے زمانے میں بھی ضعیف ہو، کیونکہ ائمہ کے زمانے میں اس کی سند کم تھی، واسطے کم تھے، تو اس وقت وہ اعلیٰ بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر بالکل، اور امام بخاری کا زمانہ چونکہ ان کے بعد کا تھا تو اس صنعت میں مسئلہ اس وقت ہاں تک آ سکتا۔ بالکل۔ جی جی جی، اور جی، دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ایک عبداللہ ابن مسعود کے کس چیز سے بچو، میں نے یہ پوچھا تھا سر۔ شابش، یہ ذہن میں رکھنا، یہ غیر مقلدین یہ بات ذکر کرتے ہیں
وہ تیسری چیز یہ تھی کہ عبداللہ بن مسعود کے شذوذ سے بچنا. آگے ایک باب آ رہا ہے جس میں حضرت ابن مسعود کا ایک شاذ عمل ہے. یعنی عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ایک چیز مشہور تھی کہ وہ بسا اوقات ایک ایسی شاذی بات کہتے تھے. شاذ بات کا مطلب ہے باقی سارے لوگ ایک طرف ہوتے تھے، وہ دوسری طرف ہو جاتے تھے. ان میں ایک بات تھی. جیسے معوذتین ہے نا، معوذتین کے بارے میں ان کا موقف عجیب و غریب شاذ ہے، جس میں یہ بھی منسوب ہے کہ اس کو قرآن کا حصہ بھی نہیں مانتے تھے، اگرچہ وہ غلط ہے. لیکن اور بھی ان میں جیسے رکوع کا طریقہ آگے آ رہا ہے جس میں ان کا موقف تھوڑا سا شاذ ہے. اب ہمارے غیر مقلدین بھائی یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کا مسئلہ بھی عبداللہ بن مسعود کے شذوذ میں سے ہے. حالانکہ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جو شذوذ ابن مسعود ہے ان کو علماء نے جمع کیا ہے. شذوذ ابن مسعود میں ابن مسعود بالکل یکتا ہوتے ہیں، اس میں نہ ان کے شاگرد ساتھ ہوتے ہیں نہ کوئی اور صحابہ ساتھ ہوتے ہیں، وہ صرف ان کا اپنا عمل ہوتا ہے. لیکن عدم رفت ہو، جو پوری ہسٹری ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ابن مسعود اکیلے نہیں ہیں، ان کے پورا کوفہ ہے، پورا مدینہ ہے، اور امام مالک کا مذہب ہے، صحابہ ہے، تابعین ہے، کثیر من آل العلم. تو لہذا رفع دین کا مسئلہ، عدم رفع کا مسئلہ ابن مسعود کے شذوذ میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ سے مروی ہے. تو وہ اس کا یہ کیا پوچھ رہے ہیں. اب اپنا پھر دوسرا سوال بھی بتا دیں، حدیث کو صرف متن کے حوالے سے دیکھا. شابش. کیا مطلب، یعنی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ صرف متن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے؟ یعنی غیر مقلدین اس کو استاد جی متن کے حوالے سے دیکھتے ہیں؟ جی جی پوچھیں. یہی چیز، یعنی کہ استاد جی وہ صرف عوامی طور پر یا حدیث کو صرف دیکھتے ہیں، یعنی کہ دوسرے جو اصول ہیں جس بنیاد پر حدیث کو پرکھا جاتا ہے ان اصولوں ہاں، کو کاٹ دیتے ہیں اور صرف حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، یہ جی حدیث لکھی ہوئی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ وہ شاید آگے آ جائے، ترمذی شریف میں آئی ہے یا نہیں آئی، کہ وہ کون امام دوسرے کو کہتے ہیں کہ نحن الاطباء وانتم صیادلہ، کہ بھائی یہ جو فقہا ہے یہ طبیب ہے اور باقی دوا فروش ہے، محدثین دوا فروش ہیں. جس طرح نہیں میڈیکل سٹور ہوتا، میڈیکل سٹور والا صرف دوائی بیچتا ہے، تجویز نہیں کر سکتا. وہ اس کی دکان میں ساری دوائیاں پڑی ہوتی، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا بھائی کہ کس بیماری کے لیے کون سی دوائی زیادہ ہے. ہمیں تھوڑا بہت تو پتا ہوتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر، اسی لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، پھر دوائی ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، پھر ہم میڈیکل سٹور پہ آتے ہیں. تو محدثین کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ ہے. اب اس حدیث میں سے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا، یہ فیصلہ محدثین نہیں کرتے، یہ فیصلہ کون کرتے ہیں؟ فقہا کرتے ہیں. تو لہٰذا بخاری شریف میں حدیث کا آنا، ترمذی شریف میں آنا، یہ ضروری نہیں کہ اس کو لیا بھی جائے چونکہ فلاں بڑا محدث اس کو ذکر کر رہا ہے. چونکہ محدثین کا مقصد تمام آپ علیہ السلام کے تمام کاموں کو بس جمع کرنا تھا. اب اس میں سے کون سے کام باقاعدہ سنت ہے، دین کا حصہ ہے، کون سے کام متروک ہے، کون سے منسوخ ہے، کون سے غیر، کون سے متروک ہے، یہ سارا فیصلہ جو ہے نا یہ فقہا کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے بھی یہ اصول غلط ہے کہ چونکہ بخاری میں آ رہا ہے تو اس حدیث کو لینا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. اس کو فقہا کے اس جو جو ایک اصول ہے اس کے اوپر پرکھا جاتا ہے، وہ اس معیار پہ اس کو یعنی دیکھا جاتا ہے. تو جی اس میں سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ایک سوال جی یہ جی ہے کہ کریں. رفع دین جو کرنا ہے یہ اصل میں یہ عمل ہے کیا؟ کیا یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ کرنا واجب ہے اور کسی اور کے نزدیک یہ واجب ہے، سنت ہے یہ، یا اچھا، استحباب ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ بڑا وہ اچھا، ائمہ بڑا کیا اچھا، کہتے ہیں؟ بہت خوب. ہم احناف کے ہاں عدم رفع مسنون ہے، یعنی مسنون رفع جی. دین ہمارے یہاں سنت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی رفع دین کر رہے تو ہمارے ہاں ہمارے یہاں سنت کے وہ خلاف ہے، یعنی ہمارے ہاں عدم رفع سنت ہے. ٹھیک ہے. اور باقی ائمہ کے یہاں رفع دین سنت ہے. یعنی آپ علیہ السلام کا اس معاملے میں سنت عمل کیا ہے، دراصل اس میں اختلاف ہے. ہم عدم رفع کو مسنون کہتے ہیں اور وہ رفع کو مسنون کہتے ہیں. باقی اگر کسی نے رفع دین کر لیا تو کیا حکم ہے؟ تو ہمارے ہاں اس کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا، اس نے وہ افضل اور سنت والا عمل چھوڑ دیا. اور اگر ان کے یہاں کوئی آدمی رفع دین نہیں کرتا تو نماز پر فرق نہیں پڑے گا، ان کے یہاں انہوں نے افضل والا عمل چھوڑ دیا. یہ اچھا سوال آپ نے کیا، سمجھ میں آ گیا اب؟ جی 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 جی. اس میں سر جی میں نے ویسے وہ پتہ نہیں، یا پھر وہ اس میں جو اہل حدیث کیا اس کو واجب کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی رفع دین کے بعد. وہ پھر کون کہتا ہے، کون سا طبقہ جو کہتا ہے رفع دین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی صحیح آپ کی؟ نہیں، میرے خیال میں اہل حدیث بھی ایسا نہیں کہتے ہوں گے. وہ فاتحہ کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، اس میں بڑا شدید سے اختلاف ہے، حرام اور واجب اور فرض کا ہے. اس مسئلے میں نہیں ہے.
اب ہو سکتا ہے کوئی غیر مقلد کا کوئی اس طرح سے جو مناظر سا آدمی وہ کہتا ہوگا، لیکن ان کے جو ایک ہے نا معتدل طبقہ، یہ جو اہل علم طبقہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کہتے ہوں گے۔ بس وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ رفع دین ثابت ہے، مسنون ہے، رفع دین کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں اسی کا ذکر ہے، عدم رفع نہیں مسنون۔ تو وہ بھی دراصل نتیجہ یہی نکلتا ہے، خواہ اس کو ان الفاظ میں بیان نہ کرے۔ جزاک اللہ۔ جی، وہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے نا چپکے سے رفع دین شروع کیا تھا۔ رفع دین جب شروع کیا تھا تو کہتے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ کو غالباً پتہ چلا، یا شاہ اسحاق صاحب تھے، غالباً شاہ عبد العزیز صاحب تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو رفع دین کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ مولوی ہم تو آپ کو بڑے عالم سمجھتے رہے، آپ تو جاہل نکلے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ آگے تشریح نہیں ہے، تو اس کی تشریح وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ دیکھو وہ نہ کبھی رفع دین کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے، کچھ نمازوں میں کرتے تھے، کچھ میں نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر انہوں نے وہ اس کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا کہ شاہ عبد العزیز صاحب کیا ان کے جو بڑے تھے، ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھو ائمہ میں دو مذاہب ہے، بھائی رفع دین مسنون ہے پھر ساری زندگی کی نمازوں میں کرنا ہے، عدم رفع مسنون ہے پھر ساری زندگی کی نمازوں میں کرنا ہے۔ یہ مکسچر نہیں ہے کہ بھائی فجر میں کرتا ہوں پھر زور میں نہیں کرتا، پھر عصر میں کرتا ہوں پھر زور میں نہیں کرتا، یہ ایک ہفتے کرتا ہوں ایک ہفتے، ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ تو اس طرح سے مکسچر تیار کر رہے ہیں جو کسی بھی امام کا مذہب نہیں۔ تو بعض لوگ اس طرح کا مکسنگ کرتے ہیں نماز کے مسائل میں، جو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ائمہ کے مذاہب ہیں وہ گئے کہ مثلا اب اگر میں ہوں، مثلا میں ایک ہفتے رفع دین کرتا ہوں ایک ہفتے نہیں کرتا، تو میں نے کسی امام کا مذہب بھی نہیں لیا، ایون میں نے کوئی حدیث بھی نہیں لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی حدیث میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ علیہ السلام دونوں کرتے تھے، کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے۔ حدیثیں یا تو کرنی کی یا نہ کرنے کی، تو لہٰذا اس طرح کا مکسچر بھی بعض لوگ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید ہم زیادہ اچھے ہیں، ہر حدیث پر عمل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف کو چوز کرنا ہوگا، پھر ہی آپ حدیث کے بالکل پیچھے جا رہے ہیں، یعنی اس حدیث کو سیم آپ لے رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث لے رہے ہیں تو وہ تو کہتے تھے کرتے تھے آپ علیہ السلام نا، تو پھر کریں۔ اور اگر آپ عبداللہ بن مسعود کی حدیث لیتے وہ کہتے تھے نہیں کرتے تھے، تو پھر مت کریں۔ یہ والا کرنا کہ کبھی کرنا کبھی نہ کرنا، یہ نہ کہ حدیث میں آ رہا ہے، نہ کسی صحابی کا مذہب ہے، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی امام کا۔ تو بعض لوگ امام اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ دکھانے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں، وہ بھی دراصل ایک الگ ہی قسم کی غلطی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد۔ ہاں لیکن ایک اور بات، کچھ مسائل میں ایسا ہے، کچھ مسائل میں دونوں طرح کا ہے، وہ تھوڑے سے مسائل ہیں، لیکن وہ بہت ہی وہ ہے کہ وہ سمجھ لو کہ اس میں دونوں طرف کی چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ اس میں اس طرح کے مسائل تو مستثنا ہے، لیکن یہ مشہور مسائل میں اس طرح سے نہیں ہے جس میں باقاعدہ فقہا ایک ایک موقف کو لے کر وہ اس پر وہ کہہ کے ایک پورا اس کو سنت کا درجہ دے کر اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اس میں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اور کوئی سوال ہے؟ سر جی یہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ عام طور پہ اہل حدیث، سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ جی یعنی کہ جب بھی تقلید کی جاتی ہے کسی بھی امام کی تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم نے کسی امام کے پیچھے تھوڑا جانا ہے، ہم نے اس کی تقلید کرنی، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنا ہے، صحابہ تو کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے تھے۔ یہ تو آپ نے بڑا لمبا سوال پوچھ لیا تقلید کا، تو کسی دن ہم تقلید کو میں تھوڑا سا اس کو کسی دن ایکسپلین کرتے ہیں، آج دیر کافی ہو گئی، ٹھیک ہو بلکہ اگر کل ہی جی۔ پھر ہم آخر میں مجھے یاد دلانا آخری 15-20 منٹ میں تقلید کے مسئلے پہ تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ ہم امام کے پیچھے نہیں جاتی، اسی طرح کی غلط فہمی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کچھ لوگ مکسنگ کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کی غلط فہمی ہے، اور بڑی کامن سینس کی غلط فہمی ہے یہ، یعنی یہ کامن سینس کے خلاف ہے یہ بات کہ ہم امام کے پیچھے نہیں جاتے، ہم نبی علیہ السلام کا عمل لیتے ہیں، تو یہ دراصل یہ بالکل ویسے ہی غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ یعنی یہ کیسے جی غلط ہے، اس کو ہم کرتے ہیں۔ مثلا یہ ابھی ہم دیکھ ایک بات میں صرف مختصراً سمجھانے کے لیے، ابھی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ترمذی شریف ہی پڑھا رہا ہوں نا، تو اب اگر کوئی آدمی وہ ترمذی شریف ادھر وہ کتاب پکڑے یا کچھ کرے، وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ تو اس استاد کو سنتے ہیں، میں تو ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟
कि भाई हम भी तो तिरमिज़ी शरीफ पढ़ रहे हैं उस्ताद के वास्ते से। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा जी वो जी असल में उस बात का खुलासा भी यही बनता है, लेकिन वो थोड़ा सा हम इसको करते हैं कि दरअसल हर इल्म और फन में माहिरीन ही को लिया जाता है, और उसका माहिरीन को लेने का मकसद यही होता है कि उस असल फन को ही लिया जा रहा है। तो एक हमारी पूरी दुनिया में तरतीब तकलीद भी चलती है। मसलन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई हमारे सर में दर्द है, तो डॉक्टर गोली दे देता है। क्या हम उससे ये पूछते हैं कि भाई ये किस किताब में लिखा हुआ है, ये कहाँ, इसका कौन सा फार्मूला है? फार्मूले वार्मूले नहीं पूछते ना। क्यों? अगर हम फार्मूले वगैरह पूछने लग जाए, वो कहे कि आपने तो डॉक्टरी की नहीं, आपको पता ही नहीं है। या तो आप डॉक्टरी करें, फिर आप जाकर खुद दवाई ले लें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछने के लिए आए तो फिर आपको मेरी बात पे एतमाद करना हो। तो तकलीद भी दरअसल माहिर की बात को मानना है, और माहिर भी तो वही बात बता रहा है, तो लिहाजा वो दरअसल वही चीज़ ही लेनी है। तो उसको हम करते हैं ज़रा। और सहाबा में कैसे तकलीद थी उसको भी हम करेंगे। सहाबा में भी तकलीद थी, ताबीन में भी तकलीद थी। ऐसा नहीं है, तकलीद के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम चल ही नहीं सकता। हमारा पढ़ लो, मैंने भी हो सकता है बाज़ किताबों में असल देखा ही ना हो, तो मैं भी उस एक और माहिर की तकलीद करता हूँ, वो माहिर एक और माहिर की तकलीद करता है। तो तकलीद गोया कि हमारे हर मामले में चलती है। कुछ माहिरीन होते हैं, कुछ गैर माहिरीन होते हैं, गैर माहिरीन माहिरीन की बात मानते हैं। बस तकलीद का यही पूरा खुलासा। समझ गए अब बात? जी, ठीक हो गया जी। चलो इसको फिर हम इंशाल्लाह थोड़ा सा मजीद भी डिटेल के साथ बयान करते हैं। और किसी का कोई सवाल है? चलो जी ठीक है। ये काफ़ी देर हो गई, बाद लोगों के काम होंगे, तो इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। जी जी। उस्ताद जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।